بڑے گھمبیر حالات ہیں جناب. ججوں کو دھمکی آمیز خطوط تو سنا کرتے تھے ملتے ہیں, یہاں پہ تو زہر آلود خطوط جو ہے وہ مل رہے ہیں. ان کی جان کو خطرہ جو ہے وہ پڑ گیا اس وقت. سپریم کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو مبینہ طور پر جو خط ملے ہیں ان کے اندر زہریلا مواد ہے. یعنی کہ اگر وہ ہاتھ میں بھی ابھی لیب میں گیا ہوا ہے, لیکن وہ سوچا ہی جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی اس طرح کا مواد ہے کہ اس سے ہاتھ پاؤں جل سکتے ہیں اگر ہاتھ کو لگ جائے اور منہ پہ لگ جائے. تو یہ سچویشن اس خطرناک ماحول میں جج اپنی کہ جانوں کے خطرے پڑے ہوئے ہیں, عزتوں کے لالے پڑے ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ کے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. جو حکومت ہے یا جو انتظامیہ ہے وہ ہمیں پریشرائز کر رہی ہے. اس موقع پہ آج بڑی تاریخی ہیئرنگ تھی. شروع کے خیر 1-1.5 گھنٹہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے بولتے رہے اور چیف جسٹس صاحب ان کی سنتے رہے, چیف جسٹس بولتے رہے, اٹارنی جنرل صاحب ان کی سنتے رہے. یہ تمام معاملہ چلتا رہا, لیکن بعد میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. چیف جسٹس صاحب نے کم سوال پوچھے, اٹارنی جنرل سے زیادہ سوالات دوسرے بینچ کے دوسرے اراکین کی طرف سے آئے. آپ کو ذرا آج سنوا دیتے ہیں آج ہوا کیا کورٹ کے اندر. یہ جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ 6 ججز کے لیٹر کا معاملہ ہے, اس توہین عدالت کا معاملہ ہے. اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا کہ 6 ججز نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں, بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اس میں کیا ججز, یہ 6 ججز اب گواہی کے لیے آئیں گے, ایز اے گواہ آئیں گے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جن لوگوں کے متعلق 6 ججز کہہ رہے ہیں ان کے متعلق کوئی توہین عدالت یا اس طرح کی کارروائی شروع کرے گی؟ کوئی جوڈیشل کونسل کمیشن جو ہے وہ کچھ بنایا جائے کیا؟ مطلب اس کا بھی پتہ نہیں, کیونکہ ابھی تو اس مہینے کی بھی آخر کی ڈیٹ ڈال دی ہے سپریم کورٹ نے. کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. زیادہ تر ماضی کے واقعات چلتے رہے. چیف جسٹس صاحب اپنے سناتے رہے کہ میں نے تاریخ دی, الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی تھی, ہم نے تاریخ دی. مطلب بات صحیح کر رہے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے زمانوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کمشنروں کو, شوکت صدیقی صاحب کی کسی نے سنوائی نہیں کی. ہمیں تو آج لیٹر آیا, جس دن لیٹر آیا اس دن میں نے ججز کو اپنے گھر بلا لیا اور ہم نے فوراً جو اس کی ہیئرنگ کی, فوراً پرائم منسٹر سے میں ملا. اس میں بھی تحریک انصاف کو چین نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ملے ہی کیوں, چیف جسٹس کیوں ملے, چیف جسٹس میں بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ. یہ تمام چیزیں کریں گے ہم. حکومت کی پوزیشن واضح نہیں ہے میرے نزدیک, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی پوزیشن ہے کیا. وہ 6 ججز جو ہیں اس کے معاملے کے اوپر ان کی پوزیشن ہمدردانہ ہے, سمپتھیٹک ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجرم ہے. اب میں تو اس معاملے میں کمپلیٹ نیوٹرل, مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہونے لگا ہے. لیٹر اگر لکھا ہے, الزام اگر لگایا, جس کسی نے لگایا ثابت تو اسی نے کرنا ہے, وہ کتنے معزز کیوں نہ ہو. وہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جج ہو, وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ کو الزام ثابت کرنا ہے. آپ نے کسی اعلیٰ بندے پہ لگایا یا کسی ادنا بندے پہ لگایا, کسی ملازم پہ لگایا یا کسی بادشاہ پہ لگایا, ثابت تو کرنا ہے. ثابت لیکن ہوگا کیسے؟ کیا اب ان 6 ججز کو بلایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ یہ ہمیں ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے. کیا وہ 6 ججز گواہی دیں گے؟ وہ 6 ججز جو ہیں ان کے پاس کس نوعیت کا ایویڈنس ہے؟ پھر اگر انتظامیہ کے اوپر الزام لگ گیا ہے تو کوشچن یہ ہے کہ انتظامیہ, یہ پولیس ہو گئی, یہ گورنمنٹ ہو گئی, اگر ان پہ الزام ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے ان 6 ججز کے اس لیٹر کو یا اس پکار کو جس میں وہ انتظامیہ پر الزام لگا رہی ہے. تمام گمبھیر معاملات ہیں. اور چیف جسٹس نے 1-2 اور بڑی باتیں امپورٹنٹ بتائی, انٹرسٹنگ بتائی. اس میں لگ رہا ہے کہ شاید فل کورٹ کی طرف جائے گا معاملہ. کورٹ میں آج کیا ہوا ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. کوئی انٹرفیئرنس جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے تھے ہم برداشت نہیں کریں گے. اطمین اللہ صاحب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹو کے اوپر الزام ہے, ایگزیکٹو کس طرح اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا. اب یہ تو اس کا تو حل کسی کے پاس بھی نہیں میرا خیال سے, کیونکہ باہر سے ایگزیکٹو تو نہیں آ سکتا, باہر سے پولیس تو نہیں آ سکتی, باہر سے CIA FIA تو نہیں آ سکتی جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی. یہ بھی اب آنریبل جج نے, سپریم کورٹ نے, سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے. انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی, وی کانٹ جسٹ شٹ آور آئیز, کہ وہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے. اطمین اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, جس پہ چیف جسٹس نے تھوڑا ڈفرینس اوپینین دیا. انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ لیٹر میں نظر تو نہیں آ رہا. تو اس کے بعد ایک اور معزز جج نے کہا کہ آسٹرچ کی طرح گردن سر زمین میں دینے سے جو ہے ریئلٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے آج شروع کر دیا پروگرام میرے بغیر کہیں, لیکن آپ خود بادشاہ لوگ ہیں, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. تعارف کی کیا ضرورت ہے, تعارف کرنے کی ضرورت ہے, مشہور لوگ ہیں, کیونکہ میں اپنا بھی تعارف نہیں کراتا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کے تعارف کی ضرورت ہے, اس وقت پولیٹیشین ہے. عظمیٰ صاحبہ بہت وارم ویلکم. بھٹی صاحب آپ بڑے جذبات آپ کے بچل رہے تھے جب میں انٹروڈکشن دے رہا تھا, جیلس تو نہیں فیل کر رہے میں اتنا اچھا انٹروڈکشن دے رہا ہوں, لیکن خیر بہرحال تو مذاق تھا. کیا ہوا یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بھائی جان جو آپ جب انٹروڈکشن دے رہے تھے تو ایک عجیب و غریب منظر ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے لگتا ہے ٹام اینڈ جیری فلم چل رہی ہے. اچھا, کارٹونوں والی فلم چل رہی ہے. شہباز سپیڈ بامقابلہ محسن سپیڈ ہے. ابھی چند دن ہوئے حکومت کو, وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں. جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ساڈے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں, اسی تو اپنی کابینہ بھی نہیں بنا سکتے.
رانا صاحب فرما رہے ہیں، وہ رانا صاحب جن پر عمران خان دور میں جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا تھا، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر، عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس تینوں عمران خان کو سزائیں غلط ہوئیں، اور اگر کسی جج میں ذرا بھی انصاف کا رتی بھر بھی ہوئی تو یہ کیس جب آئے گا تو بری ہو جائے گا عمران خان۔ اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب دی مہربانی سی کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے، اگر ورنہ وہ وزیر اعظم ہی بن جاندے تو اساں کی کر لینا سی۔ اور اس سے آپ کیا تاثر لے رہے ہیں؟ جو ہمارے جان و مال کے محافظ جج ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ خود حفاظت اور تحفظ اپنی جان و مال کے، ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، خط لکھ رہے ہیں، عدالتوں کو زہریلے خط آ رہے ہیں۔ اور وزیر داخلہ صاحب، ملک میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، وزیر داخلہ صاحب کاکول پہنچے ہوئے تھے، پی ایم میں کاکول، اور کرکٹرز کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اور عامر فاروق، اور جو آج یہ جو ویسے چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہو، معزز قابل احترام چیف جسٹس صاحب، تو ان کی عدالت میں کوئی دوسرا بول جائے اور وقفے سے نہیں، وہ آج وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ کو جو دھمکی ملی تو آپ کو جو ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آگے بڑھیں، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، جیسے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہلکا سا آگے بڑھیں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مزید اس پہ گفتگو کریں۔ تو وہ 6 ججوں کا خط جس کو عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مس ہینڈل کیا، اس کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بھی مس ہینڈل کیا، اور پھر اب انہوں نے 7 رکنی بینچ بنایا، اور اب خیر سے انہوں نے کہا کہ روزانہ سماعت ہوگی، فل کورٹ ہوگا، لیکن 26 دنوں کی تاریخ دے دی کہ 29 کو دیکھیں گے۔ سر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ تو اعتراض یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے مسائل ہیں بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، اور بدترین دہشت گردی کی نئی لہر، اور اوپر سے ایک پہلا کٹا بن نہیں سکتے، نواں کٹا کھول جاندے۔ اس میں کسی کا قصور نہ حکومت کا قصور نہ کسی ادارے کا قصور، ججز نے خود لکھا ہے تو لیٹر کیوں لکھا ہے؟ بھٹی صاحب کسی کا قصور تو کیوں لکھا ہے؟ وہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا سر۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ عامر فاروق صاحب نے 6 مرتبہ انہوں نے ان کو کہا، 6 مرتبہ کہا کہ فل کورٹ بلا لیں، توہین عدالت کارروائی چلا لیں، اس پر ایک میٹنگ رکھ لیں، کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو 6 مرتبہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہی کیوں؟ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں۔ حکومت کی آپ کو اس پہ پالیسی کیا نظر آ رہی ہے 6 ججز کے معاملے میں؟ حکومت تو فریق ہے اس میں، نہیں ان کے دور میں تو نہیں ہوا، ایک سال پرانا واقعہ ہے بھائی، ہم حکومت تو فریق ہے نا، حکومت ایگزیکٹو انہوں نے کہا ہے نا، جو ایگزیکٹو فریق ہے، ایگزیکٹو فریق ہے اور ایجنسی فریق ہے، ایجنسیاں فریق ہیں، تو ظاہر ہے حکومت تو فریق ہے اس میں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور چل کیا رہا ہے، عجیب و غریب ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے بھٹی صاحب کی گزارشات بھی سن لی، اس کو بھی آپ رسپونڈ کر سکتے، لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ تو خود یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جوڈیشری نے جو ہے بڑی زیادتیاں کی، بڑا یہ کچھ کیا۔ اب یہ 6 ججز جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ پہ اعتراض بھی آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اس طرح کا جو بنا دیا کمیشن جو کہ ہومیوپیتھک قسم کا تھا، وہ ان کو بنانا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال چھوڑے سے تو معاملہ آگے جا چکا ہے۔ واٹ از یور ایگزیکٹ پوزیشن اس کے اوپر، یہ 6 ججز کے معاملے میں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ ہم ججز کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان کے خط کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس دباؤ کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اس دور میں ہو گیا ہے، لیکن پچھلے دور میں جو ہے وہ سب ٹھیک تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ججز کرام جنہوں نے ہماری حفاظت فرمانی ہے، جو شکایتیں کرنے کے لیے نہیں، شکایتوں کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جو ہے وہ پرانے مہینوں پرانے کی جو ہے وہ باتیں آج نکال کے لے کے آ رہے ہیں، جب وہ ان کو جو ہے وہ اس معاملوں کو پہلے ہی ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، خاص طور پہ عطر من اللہ صاحب جو ہیں، ان کی جو 3-4 باتیں تھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑا دباؤ ہے، دباؤ جو ہے وہ بڑا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے یاد آیا کہ رانا شمیم صاحب کا ایک خط آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے لکھا تھا، اس کے اوپر آپ کو پتہ نا عطر من اللہ صاحب اس وقت چیف تھے، وہ گلے پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میرے جج کو کوئی دباؤ میں لائے، میرے جج کو تو کوئی دباؤ میں لا ہی نہیں سکتا، یہ بالکل آؤٹ آف کوسچن اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا، بلکہ اس کے اوپر الٹا توہین عدالت جو ہے وہ لگانے کا نوٹس دے دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑے مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں ججز پہ دباؤ نہیں آ سکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ اس ملک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کو چھوڑے عطر من اللہ صاحب کو اس وقت، آپ کا کیا بالکل آ سکتا کہ نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گے نہیں آ سکتا تو پھر پاناما بینچ پہ بھی کوئی دباؤ نہیں تھا۔ نہیں
میں یہ گزارش میرا جواب تو دینے دینا، بالکل آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دباؤ اتنا فیلئر کیسے ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں تو دباؤ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہا تھا، یہ اب اتنا دباؤ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کو اس کی پارٹی کو ریلیف پہ ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو اٹھا کے ضمانتیں دی جا رہی ہیں، دہشت گردوں کو ملک سے باہر بھجوایا جا رہا ہے، وہ باہر بیٹھ کے IMF کے خلاف جو ہے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر وہ پتہ نہیں کون سی گفتگویں کر رہے ہیں۔ تو میں کس بات کو، یا تو جو دباؤ ڈالنے والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 6 ججز نے جو لیٹر لکھے اپنا کنسرن شو کیا ہے، وہ کنسرن نہیں ہے، ان پہ دباؤ نہیں ہے۔ میں سوال تو پوچھے تھے نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دباؤ نہیں ہے، ان کو دباؤ ڈالنا نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دباؤ یا تو اتنا ڈال لیا تھا سارا نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے جو ہے کیسز کے اوپر کہ اب دباؤ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر واقعی دباؤ اتنا ہے تو پہلے دباؤ کام کیسے کر رہا تھا، اب کیوں نہیں کر رہا؟ میرا سوال یہ ہے۔ اب تو مجھے آپ یہ بتائیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ساری رات شیلٹر لے کے وہاں لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کو جس کیس میں آئے اس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے، جو کیس کبھی درج ہوگا اس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے، جو ان کو منٹوں کے اندر جو ہے وہ درجنوں کیسوں کے اندر جو ہے، میں آپ کی بات ساری کی ساری سمجھ گیا۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا رہا؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ بتائیے عظمیٰ صاحبہ، ایک بات بتائیے، یہ اب دباؤ والا آپ کو وکیل ہے، آپ اٹھا کے لے کے آئیے، ایک آرگومنٹ بڑا اچھا، لیکن میں بھی کیونکہ وکیل ہوں، لیگل ٹرمز میں نہیں لیکن ویسے دوسری ٹرمز میں، تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر دباؤ ہے ہی نہیں اور جس دباؤ کا لیٹر میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 6 کے 6 ججز جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ بھائی، میں نے اس لیے کہا کہ توہین عدالت میں عام بندے کو اٹھا لیتے ہیں، میں عام آدمی سینس میں نہیں، تو آپ یہی کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں اگر دباؤ ہوتا تو عمران خان کو یہ ججز جو ہے اسلام ہائی کورٹ اس طرح ریلیف دے رہا ہوتا، آپ یہی کہہ رہی ہیں نا؟ آپ سے بات کر رہا ہوں یار، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عظمیٰ صاحبہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بھائی کامران، تمہیں خود ہی سوال کرتے ہو، خود ہی جواب دیتے ہو، مجھے بات کرنے کا موقع تو دے دو بھائی۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے دباؤ کی ڈیفینیشن کی ہے کہ ایک دباؤ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں مکمل سر چڑھ کے جو ہے وہ دوڑ رہا تھا اور وہاں پہ دباؤ سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگی تھی تو پیمرا کو کہا گیا بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ آپ ریپیٹ کر رہی ہیں میری بات، عرض سن لیتے ہیں عظمیٰ صاحبہ، میں آپ کی بات مان گیا کہ نواز شریف صاحب والے کیس میں ججوں پہ دباؤ تھا یا نہیں ہے؟ کیسے کرنی ہے مجھے تو کرنے دو نا کامران، مجھے میری بات پوری کرنے دو پلیز، فار گاڈ سیک۔ آج کیا ہو گیا، چوتھا گیئر ہی لگا لیا ہے۔ میری گزارش سن لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی نہیں ہوتی کہنے والی کہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، میں تو 2 دباؤ کا کمپیریزن کر رہی تھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو اب عدالت بتائے گی، اور اب یہ نہیں ہوگا کہ اب فلانا ہے تو فلانا ہے تو وہ پھر اب یقیناً سب کو نوٹس ہونے چاہیے، نوٹس ہو کے سب کو جو ہے وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ جو کیمرہ نکلا تھا گھر میں سے، وہ کیمرہ کوئی سجا کے رکھا ہوا ہے کہیں پر، کوئی FIR درج ہوئی اس کے بارے میں، جس رشتہ دار کو جو ہے وہ دھمکیاں ملی۔ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ جی آپ لاء کو بہت سمجھتی ہے، پروفیشنل لائر بھی ہیں آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ کے اندر معاملہ یہاں تک جانا چاہیے کہ 6 ججز کو سپریم کورٹ بلائے اور ان سے ایویڈنس مانگے؟ اور کیا آپشن ہے؟ اور آپشن کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آخر جو کہا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا، ایسی تھوڑی ہوتا ہے۔ یہی چل رہا ہے اس ملک کے اندر، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ کے کہہ کے اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے، وہ جس پہ بات ہوتی ہے وہ بیچارہ جو ہے جسٹیفیکیشن ہی دیتا رہ جاتا ہے کہ بھائی ایسے بات نہیں، ایسے ہوئی تھی۔ اب عجیب و غریب قسم کی باتیں نکل آتی ہیں، فلانی میٹنگ، وہ بیگم صاحبہ فلانی میٹنگ میں بیٹھی تھی، وہ مریم نواز نے ہیلی کاپٹر خرید لیا، وہ بے تکی باتیں جس کا سر پیر نہیں ہوتا، اور یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ اپنے مطلب کہے کے لیے آپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا نا، ثبوت دے۔ اگر واقعی اتنا ہینیس بات ہوئی ہے اس کے ثبوت لے کے آئے، بات ختم ہو جائے گی اور جس نے کیا ہوگا اس کو سزا مل جائے گی۔ فوکس رہے ہم، ابھی مریم صاحبہ پہ رہ جائیں، فوکس رہتے ہیں۔ عامر بھائی جب وہ یہ کہہ رہی تھی نا، میرے پہ تنقید کر رہی تھی، فوکس ہی ہے، میں نے ایگزامپل دی ہیں، آپ بڑے مسکرا کے آپ نے اٹھا کے مجھے دیکھا، آپ نے کہا صحیح کہہ رہی نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہاں وہی نا، آپ نے ایسے دیکھا ہے فخر سے، کہا بھائی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میں یہاں سے مبارکباد دیتا ہوں وزارت اطلاعات کی۔ میں تو ویسے مہمان ہوں آپ کو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پوزیشن جو ہوئی ہے۔ یہ بتائیے سر کہ واہ جی واہ، ریسیپروکیشن فوراً آئی ہے بھائی وہاں سے۔ اچھا ویسے یہ دکھ ہے کہ میں نے وزیر بننے سے پہلے مبارکباد دی، چپ رہی، شکریہ ادا نہیں، مجھے شکریہ ادا میں ان کو پہلے کہہ گیا تھا نا، تو میرا بیٹی زیادہ۔ اچھا جی نہیں، آپ نے فارملی نہیں دی نا، وزیر بننے کے بعد فارمل ہوتی ہے، بھٹی صاحب کو سیکھ لیں۔
اس پروگرام میں نہ دیجیے گا, اس پروگرام میں چاہ رہا ہوں کلیش آف آئیڈیاز ہو. چلو جی, عالی جناب عزت ماب نہیں یہ جناب تو اپنے کام تو شروع ہو گئے, سوال کرو. چشتیہ قادریہ چشتیہ قادریہ مبارکباد وصول کریں, قبول کریں. جگ جگ جیو. بھٹی صاحب نے مبارک بھی سیدھے منہ نہیں دینی, یہی تو پرابلم ہے. میری بات سنیں, میری فلم سوری میرا شو خراب نہ کریں. عوام کو آپ کا بھٹی صاحب کا اتنا ریل میل جو ہے نا پسند نہیں ہے, پلیز آپ ویسے کریں بھائی, کسی اور شو پہ جا کے اس طرح کی اچھی باتیں. ہاں جی عامر بھائی آپ اگر اجازت دیں, آپ کے گیسٹ اجازت سوال کر لوں. نہیں دیکھیں عامر بھائی نے جو بات کی ہے, کون سی؟ تھینک یو یار, آگے نہ بتایا کرنا. اب آپ کو جواب نہ دیجیے گا, ان کا کام ہے یہ ٹائم لینا, اور آپ کا کام ہے دینا. نہیں سر, مجھے بتائیے کہ اس کا کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز نے بھی کہا, جو میرے ذہن میں سوال آپ کے بھی ہوگا کہ ایگزیکٹو کے اوپر اگر الزام ہے تو ایگزیکٹو کس طرح کرے گا, کیا ججوں کو خود آنا پڑے گا, وکلا کے ذریعے ایویڈنس دینا پڑے گا, آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کا؟ کامران بھائی میں آج کئی سال بعد سپریم کورٹ ہیئرنگ پہ گیا تھا. اچھا آپ گئے؟ مطلب میں لائیو سن رہا تھا جی. اور میں یہی دیکھنے کے لیے گیا تھا. وہاں منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گائیڈ لائن دیں گے جو آپ نے سنائی, اور فار آل اس کو حل کریں گے, لیکن ہم ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ چیف جسٹس جواب نہیں دے رہے تو ہمیں اب طے کرنا ہے کہ کیسے کام ہے. تو یہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جواب نہیں دے رہے, کلیئر کر دے رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں پہ بھی میں کلیئر کر دوں. نہیں, انہوں نے کہا اب ہم ہر ایک کا طے کریں گے نا, کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آتا ہے, فلاں سے آتا ہے, کیا کریں. ٹھیک. وہاں ساتھ ہی اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہیں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, اور وہ جو علم جھاڑا کرتے تھے بجائے فیصلے اور قانون اور آئین پڑھ کے لکھنے کے, آصف سعید کھوسا صاحب خلیل جبران کے قصے کہانیاں لکھا کرتے تھے پاناما میں, اور بجائے فیصلے کرنے کے, فیصلے وہ یہ کرتے تھے کہ لوگ مر جاتے تھے, یہ انہیں بری کرتے تھے. کیونکہ میں نے تو دن میں 4 کیس سننے ہیں, بطور چیف جسٹس میں نہیں سنوں گا زیادہ, اور بطور سینئر موسٹ جج میں 6 سنوں گا. آج کل 40-50 کیس سنتے ہیں. آج آپ نے اور کیا دیکھا؟ ایک منٹ میں آپ کو لا رہا ہوں. وہاں بیٹھ کے آرڈر ہوا ہے اعجاز الحسن کا کہ آپ نے جا کے نگرانی کرنی ہے احتساب عدالت میں, اور وہ جو کرتے رہے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ حرکتیں, وہ میں آپ کے شو میں بھی نام لے کے کہتا رہا جب وہ یہاں تھے کہ بتا دو چیئرمین نیب کو, ورنہ توہین عدالت میں اندر کروں گا. جو جے آئی ٹی کی ہم نے رپورٹ بنوائی ہے یہ ایز اٹ از وہاں بھیج دو. آج کی صورتحال سے کیا پوائنٹ ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اطہر من اللہ صاحب کو, جن کو انسانی حقوق کا بہت خیال تھا, وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کے اختیارات سپریم کورٹ نے لیے. انہوں نے کوئی خط لکھا تھا اس وقت کہ بھائی یہ کام میرا ہے, احتساب عدالت کو جانچنے کا, آپ کا نہیں ہے. تو کیوں نہیں بولے اس وقت؟ وہ خاموش رہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہر ماحول میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک پوائنٹ انہوں نے بتا دیا, رانا شمیم صاحب کی ایسی کی تیسی پھیر دی, بجائے اس کے کہ خط پہ جاتے, عامر فاروق صاحب کو بلاتے کہ بھائی اس وقت انہوں نے کہا میرے ججز بیونڈ ہیں کسی بھی پریشر کے. آج وہ کہہ رہے ہیں دباؤ ہمیشہ رہا ہے. ایک منٹ نہیں, مجھے بات پوری کرنے دیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز پہ پریشر ہمیشہ سے رہا ہے, تو اس وقت وہ کیوں کہتے تھے میرے ججز بغیر کسی پریشر کے کام کرتے ہیں اور میں بولنے نہیں دوں گا؟ یہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا نا, معزز چیف جج ہیں ہمارے. لیکن یہ بات حقائق پہ ہے نا. اب جب آ رہی ہے اپنے اپنے اوپر, یہ 6 ججز میں سے ایک نے ڈی سی کو سزا بھی دے دی, جسٹس بابر ستار صاحب نے. یہ انہوں نے تو یہ ججوں نے سزا کیوں دی؟ انہوں نے ایم پی او کیوں نکالا, جبکہ پنڈی کے ایم پی او نکالا تھا, جہاں ان کا بنتا نہیں تھا, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اب تو جورسڈکشن. آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ ایک منٹ, آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اطہر من اللہ صاحب نے جورسڈکشن پھیلائی سارے ہائی کورٹس کے اندر اسلام آباد کی, تو پشاور ہائی کورٹ شروع ہو گئی, سارے پاکستان میں شروع ہو گیا نا کام, کہ کوئی بندہ اپنے ڈومین میں نہیں, اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی اپنے ڈومین میں کام کریں. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی. اب وہ وقت آیا ہے, بالکل نہ چھپائیں, کیونکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکتی تھی. تصدق نہیں, میں چونکہ میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں, میں نے تارڑ صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی میری گل ہوئی ہے ہونے. تصدق صاحب اوکے کر گئے. نہیں ایک منٹ, میں نے تصدق صاحب کو فون کیا, میں اس پہ نہیں رہا. میں نے کہا جی اچھا آپ نے پوچھا آپ کیوں آپ نکل گئے؟ نہیں, میں نے پوچھا آپ اس کی سربراہی لے رہے ہیں, میں گورنمنٹ کی اس باخبر ذرائع کی خبر پہ نہیں تھا. انہوں نے کہا بیٹا میں لے رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا اس کے اندر میڈیا کو بٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ وہ نہیں ہے, جوڈیشل کارروائی نہیں ہے, میں عید کے بعد بیٹھوں گا اور اسے دیکھوں گا. ان کو باقاعدہ جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ ان سے پوچھا گیا, انہوں نے آخری پیرے پہ بعد میں جو لیٹر لکھا ہے جو وڈرا کیا وہ بڑے ویلڈ ریزنز بھائی یہی تو آ رہا ہوں. انہوں نے لکھا جو آخری پوائنٹ تھا ٹی او آرز کا کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے, اوکے کر دیا.
اور یہ ٹیلی فون پہ بات آدم نذیر تارڑ اور ٹھیک ہے سر پوائنٹ عوان صاحب جو اٹارنی جنرل ہے دونوں نے کی. ٹھیک ہے. اب میں آ رہا ہوں اس بات پہ کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے سوشل میڈیا ٹرولنگ, جو پریشر میں لانے کی عدلیہ اور عدلیہ کو لایا جا رہا ہے, اور اس میں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس جو بڑے نیک نام ہے تصدق جیلانی آئے پریشر میں, ان کے بیٹے نے بھی وہ خط لکھا, 300 میں ان کا نام تھا, دستخط تو چیف جسٹس نے کہا نہیں ہے. یہ پیچھے ہٹ گئے. کیا یہ جو ہم سب متون کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہمارے یہاں بہت سارے جفادری ٹیلی ویژنس پہ بیٹھ کے کہ جی یہ تو شہباز شریف نے کیا تھا, بھائی وہ بتا نہیں دیا کہ ریکویسٹ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سے آئی تھی کہ آپ کمیشن بنائیں. یہ آپ ٹھیک کمیشن کو زیرو کر دیا ان ٹرولز نے. نام بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا. انہوں نے 2 نام دیے کہ آپ جس کو مرضی کر لیں. انہوں نے ایک سے بات کی. سر مجھے آپ کی ایک بات پہ اعتراض ہے. اب یہاں پہ میں آ رہا ہوں فائنل کرتے ہوئے کہ جب اب 7 جج بیٹھے تو تنقید کیا ہوئی 2 دن میں کہ جی مرضی کے جج, جبکہ ہم بتا رہے تھے کہ جو اویلیبل ججز ہیں وہی ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا فل کورٹ. 4 سال فل کورٹ نہیں ہوئی, کوئی مائی کا لال نہیں بول رہا تھا. جو سر یہ ساری باتیں تو ہو گئی, میں چاہ رہا تھا آؤٹ کم. اچھا میری ایک بات سنیں, اب میں آخری اس پہ آ رہا ہوں, ایک اس میں بیچ میں دیکھ لیں پھر آپ آخری پہ پھر آ جائیے گا. آپ یہ جسٹس تصدق صاحب کی جو بات کر رہے ہیں نا, تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس تصدق جو ہے وہی بڑے بے بس ہیں, کیونکہ پوزیشن یہ ہے کہ وہ اتنے کریڈیبل بندے جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں, ان کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ٹرولنگ ہو رہی تھی, انہوں نے ان میں سچ بولنے کی استطاعت نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور یہ چیز کنٹروورشل بن رہی ہے, میں اس لیے اس کو چھوڑا. انہوں نے ریزنز دیے لیگل. انہوں نے پہلا ریزن دیا کہ 6 ججز جو ہے انہوں نے بیسکلی سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے مانگی ہے, اس کے لیے میں جائز فورم نہیں ہوں, نمبر 1. انہوں نے دوسری بات یہ کہ میں ٹی او آر ایس سے متفق نہیں ہوں, نمبر 2. انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا جو آپ فرما رہے ہیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ, یا چیف جسٹس صاحب جو آج فرما رہے تھے, چیف جسٹس صاحب بھی جو کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے پاس سے کہا نا. نمبر میں دیتا ہوں, جسٹس گیلانی سے تو پوچھ رہے بھائی. نمبر میں دیتا ہوں, جیلانی صاحب کو لے لیں لائن. نہیں تو پھر آپ میں بتاؤں گا کہ نمبر دے دیں. ایک منٹ, میری بات ہوئی, انہوں نے آرٹیکل 209 لکھا, آپ نے تھوڑا کوٹ غلط کیا ہے. میں نے کیا غلط؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں لکھا ہے آرٹیکل 209 میں بھی یہ ججز کی درخواست نہیں اترتی کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل فورم نہیں ہے. بھائی وہ کونسل کو کہا نا کہ انہوں نے ریفر کیا یار, لیٹر ایک دے دیں مجھے اور ان سے نمبر لے لیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے یہی پڑھا, لیٹر دے دیں, ابھی دیکھ لیتے سر. میں کہہ رہا ہوں مجھے بات تو پوری کرنے دینا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فورم نہیں ہے, آپ عدالت میں چلے جائیں, کیونکہ وہ ہے ججوں کے احتساب. پوائنٹ آ گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے, میری عام آدمی کی طرح طلب کیا جانا چاہیے, ان سے ثبوت لیے جانے چاہیے. جسٹس صاحب سے اور آپ سے اس بات بات پہ آپ نے نہ توہین عدالت لگائی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ یہ سب تو کے سامنے ثبوت لائیں. میں نے پہلے دن کہا تھا ججز پہ پریشر ہے, توہین عدالت لگائے یا ریزائن کرے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب سے اور آپ سے میں یہ اگری نہیں کر رہا کہ اگر جسٹس تصدق صاحب کے اوپر پریشر سوشل میڈیا کا آیا تھا, ان کو اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ لکھتے اس کے اندر. انہوں نے وہ نہیں لکھا. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, وہ انہیں لکھا جو آپ اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو ایسی ٹیکنیکل ریزنز دیے اس کے اندر کہ وہ چیف جسٹس رہا, یار وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. جو جھوٹ بول رہے ہیں لیٹر میں خدا نخواستہ. بٹی صاحب آپ نے کچھ کہنا سے پہلے بریک لوں. جی فرمائیں. اچھا دو بھائی, ایک تو وہ لیٹر لا دیں اور آپ نے نمبر دیں, ہم ٹرائی کرتے ہیں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو, آپ نمبر دے دیں. جی اچھا 2 باتیں. پہلی بات تو وہ ابھی رانا شمیم کی بات ہوئی, تو لندن نوٹری میں بنے لندن لاکر میں رکھے حلف نامے پر رانا شمیم مکر گئے تھے, غیر مشروط معافی مانگ لی تھی. اپنے غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. یہ رانا شمیم صاحب جو ایک ڈرامہ کیا تھا اور وہ آ گیا. دوسرا یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو اس میں ہے کہ فل کورٹ کی جو انہوں نے ایک منٹس آف دا میٹنگ مانگے تھے جو ان کو نہیں دیے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ٹی او آرز میں الزامات کا ذکر ہی نہیں ہے. تیسرا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ان ججز نے ویسے انکوائری کمیشن کا نہیں کہا, انہوں نے تو رائے مانگی ہے. ایسا کریں, ہاں یہ کہا اور ساتھ کہا کہ سپریم تاکہ تقریریں ہوں. نہیں بھائی, اس کو ٹویسٹ نہ کریں بھائی, اس خدا کے لیے اس کو ٹویسٹ نہ کریں. کون سا 6 ججز کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کی تسجیل کرنے کے لیے ججز جلسے کریں گے اور تقریریں کریں گے. یہی مانگا انہوں نے, سارے ججز کو اکٹھا بلائیں, سارے ججز کو اکٹھا بلائیں. کیا وہ بھی تو نہیں کوئی پریشر کنونشن مانگا ہے بھائی؟ تو ججز کا کنونشن تھا نا, ججز کی میٹنگ تھی نا بھائی, اس میں بنایا کہ باقیوں پر تو نہیں کوئی دباؤ ڈالا جا رہا. کون سی تقریریں یار, کون سا کس کے شوکت صدیقی شہباز شریف صاحب نے تنقید کی, یعنی ان کا قصور کیا ہے بھائی؟ جب سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے, چیف جسٹس صاحب پہ. چیف جسٹس صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کا معاملہ تھا, عدلیہ میں گیا تھا, عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. چیف جسٹس صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ ایگزیکٹو کا اس میں ذکر تھا. چیف جسٹس صاحب کو کیا شہباز شریف کو بلا لے, حالانکہ فل کورٹ میں ساروں کی رائے نہیں تھی کہ شہباز شریف کو بلایا جائے, لیکن پھر بھی بلا لی. عظمیٰ صاحبہ بریک کے بعد بات کریں گی, وقت بریک کا یہی فیصلہ تھا کہ بریک کے بعد بات کریں گی, بنایا جائے. بریک کے بعد کر لیں, فل رسپونڈ دیں, کیا خیال ہے؟
ٹھیک ہے عثمان؟ فل کورٹ کا یہ تھا کہ ان کو عدلیہ کا معاملہ عدلیہ ہینڈل کرے. بریک لیتا ہوں, عثمان بخاری صاحب کو رسپونڈ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے عامر بھائی جس طرح جسٹس تصدق صاحب جو ہے ان سے بات کرنے کی پروگرام میں. ایک بریک لیتے ہیں. عامر صاحب ان کے لیٹر کے متعلق جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح ہے, اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا جسٹس تصدق صاحب نے کہ بیسیکلی کیونکہ since the letter is addressed to the member of Supreme Judicial Council and the chairman of the chief and the chairman of the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چیف جسٹس کو ریزالو کرے. عثمان صاحب کوئکلی آپ بتائیے, آپ اس سے کس طرح ایمرج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال رہے گا بدرجہ اتم کہ ججز آپ بھی جائیں گے ایویڈنس دے رہے ہوں کہ ایویڈنس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ ایگزیکٹو آئیں گے جن پہ شاید ججز کو بھی اعتماد نہیں ہے اور شاید کسی اور کو بھی اعتماد نہیں ہوگا پرسیپشن وائز کہ آپ کریں گے انڈیپینڈنٹ. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ایک پرنسپل ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ ججز کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ دباؤ ایجنسیز کا بھی نہیں ہونا چاہیے, دباؤ اپنی فیملی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, دباؤ اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ان کے فیصلوں میں کسی کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک پرنسپل میرا خیال ہے اگریمنٹ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹی کا بھی نہیں ہونا چاہیے دباؤ, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اب جو انکروچمنٹ ہے کسی بھی طرف سے ہو وہ غلط ہے. اسی طرح یہ بھی انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکومت کو چلانے کے معاملات ہیں, جو فائنینشیل میٹرز ہیں, اس کے اوپر بغیر حکومت کو سنے سٹے کر دیے جائیں, اور پھر سٹے کر کے اس کے اندر جو ہے وہ ملک کے نقصان کتنا ہو رہا ہے, پروجیکٹ کی لاگت کتنی بن جائے گی, کیا ہو جائے گا, بغیر کسی چیز کو دیکھے جو ہے وہ فیصلے بھی نہیں سنانے چاہیے. ہر ایک ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ایک الزام لگا ہے کامران, اور بڑا سیریس الزام ہے. اس سیریس الزام کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے نا, اور یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کتنا دباؤ زیادہ تھا جو میاں نواز شریف کی طرف کام کر گیا, اور یہ کتنا دباؤ کم ہے یا زیادہ ہے جو دباؤ کے باوجود ہمارے ماشاءاللہ ججز کرام جو ہے وہ ڈٹے رہے, اور وہ جو ہے ان کے عدالتوں سے فیور ملتی رہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ان کے لوگوں کو, اور لیکن یہ ہے کہ دباؤ کام نہیں کیا. اب رانا شمیم کی جہاں تک بات ہے, پٹی صاحب آپ کو کبھی نوٹس ملے نا تو انہیں عدالت کا تو چھوڑ دے رانا شمیم کو, کہ جب آپ کو نہ سنا جائے نا, جب آپ کو نہ سنا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ سننا ہی نہیں چاہتے, اس میں بات ہی نہیں ہوگی, لے جاؤ اٹھا کے الٹا تمہیں توہین عدالت دینے, پھر وہ یہی کہتا ہے کہ جی بھائی میں معاف کر دے مجھے مائی باپ, میری جان چھوڑے. ایسے بلند بات دعوے نہ کیا کرے پورے ملک کو آگے. اچھا اب میں آپ کی بات کی تقویت پہ اب سن لیں. اب آپ نے جو کہا, آپ نے اس دباؤ بھٹی صاحب کا جواب آپ نے دینا ہے. بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ماہانہ سیکورٹی اخراجات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا جی 12 لاکھ ہیں. بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل اڈیالہ میں 7 سیل مختص ہے, ایک سیل میں رکھا گیا, ارد گرد 6 سیل ہے. سیکورٹی جو ہے اس کی 14 سیکورٹی ہلکار ہے, حالانکہ عام بندے کے لیے ایک ہوتا ہے. اسپیشل کھانا بنتا ہے, اسپیشل کچن ہوتا ہے. CCTV کیمرے لگوائے, سیکورٹی کیمرہ لگانے پر 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. بٹی صاحب ایک بات ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے عظمیٰ صاحبہ کی, وہ کہہ رہے ہیں اگر دباؤ ہے ان 6 ججز پہ تو دباؤ تو نظر نہیں آ رہا. جس سائشو میں ان کو رکھا گیا ہے, کورٹ کے حکم سے رکھا گیا ہے, یا کورٹ سے جو ریلیف مل رہا ہے, وہ دباؤ نہیں جو نواز شریف صاحب کیس میں ججز پہ تھا. وہ بھی انہوں نے دوسری مرتبہ بات کی ہے. اس دباؤ کو بھی اب آ گیا نا یہ 6 ججز, تو ذرا, اور اس میں ہے کہ ماضی میں بھی جانا چاہیے. TORs میں حکومت نے لکھا تھا, تو ان کی اپنی حکومت ہے, تو اس دباؤ کو بھی کریں. اور کس دباؤ کے تحت اب ان کو 5 6 7 انکوائریوں میں ان کو, ان کے بچوں کو, اسحاق ڈار کو, سارے ہاؤس آف جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ دباؤ بھی لائیں. کیا رسک فری کیوں کہتے تھے رسک فری واپسی ہے, گارنٹیوں بھری واپسی ہے, کیوں کہتے تھے اس طرح ہوتا ہے واپسی, اس طرح بھونڈے انداز میں ہوتا ہے. سارے ججز حلوت کی دباؤ میں تھے. مشرف صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا دباؤ تھا ججز پہ, تو راحیل شریف صاحب نے اس کو نیوٹرلائز کیا, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے دباؤ میں انہوں نے ریلیف دیا. ویسے مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرتے ہیں, یہ بھٹی صاحب نے نئی بات کون سی کی ہے؟ نہیں, وہ دباؤ آپ نے ٹوکا ہی نہیں. میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا, ان کو بھی نہ ٹوکیں, نہیں نہ ٹوکیں, جن کو آپ نے ریپیٹ پہ روکا ہی نہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, سوال کریں, اب آپ کو میں جواب دوں. سوال بھول گئے نہیں, انہوں نے مشرف پہ کر دیا نا, بھٹی صاحب پہ پہلے فوکس کر لو. بات جو میں نہیں کرنا چاہتا, نواز شریف کی بات کی آپ نے, نواز شریف صاحب کی میں نے, آپ نے نواز شریف صاحب کی دل آزاری ہوتی ہے نا, تو میں نہیں کر رہا. آپ مجھ سے سوال کریں, آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی بات نہیں, دیکھیں نا, پھر میں بہت ساری. آپ کیوں چلے گئے ادھر؟ اب میں نہیں گیا ہوں, آپ میری طرف آئیں. اچھا میں خود بھول گیا سوال کیا تھا آپ سے. اچھا میں اب بات کر رہا ہوں, سوال لگ بھگ یہ تھا. میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. مستقبل ہے نا, سب سے پہلے ججوں کو چٹوں پہ بھرتی کرنا بند کریں. یہ میرے چیمبر کے
میرے کسی جج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس وقت 7 رکنی بینچ میں 3 ایک چیمبر کے ہیں، 3 صوبوں سے ہیں. کیوں؟ یہ جو ریاست عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی، اعتزاز حسن صاحب جو سارا چونا لگا کے گئے افتخار چودھری کے دور میں. نہیں سوال میرا یہ تھا، میں یاد آ گیا کہ دباؤ ہسٹوریکلی ہمیشہ رہا ہے جس پہ مشرف صاحب نے بھی ریفرنس دیا، یہی کہہ رہا ہوں تو اب بھی ہو سکتا ہے. تو دباؤ پہ تو آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کیا کہا ہے، آرٹیکل 6 پہ پوچھا ہے اس نے اٹارنی جنرل سے، یہ ریفرنس جو کس کے دباؤ پہ بھیجا تھا عمران خان نے، اس نے کہا ہے نا کہ میں نے بھی کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا. میں نے بھی پوچھا تھا عمران خان سے، کس کے کہنے پہ ہوئی؟ عمران خان ڈٹے ہوئے تھے اس وقت. یہ جو فل تحریک انصاف کا تو کہنے نہیں بنتا اس فل کورٹ بنے گی نا، میں آپ کو بتاؤں قاضی فائزی صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہ کریں. جب وہ کہتے ہیں نا، نہیں یہ جو کہانی سنا رہے ہیں نا 3 ججوں کی کہ جی 3-15 پہ بھاری تھے، نہیں، یہ اب فیصلہ آئے گا نا جب فل کورٹ بیٹھے گی، ان کو بھی عزت کا سوال کرنا چاہیے. یہ جو الگ الگ بول رہے ہیں نا، جو فل کورٹ میں بولے اور آج بھی بولے، ان سب کی چیزیں منٹس کی صورت میں پبلک ہو جانی ہے کہ کون وہاں کیا بول رہا تھا. ایشو یہی ہوگا کہ عدلیہ میں بھرتی، میں بھرتی کا لفظ یوز کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان سے پیسے لیتے ہیں، آئینی ادارہ جو مرضی ہو. نہیں سر، بات سنیں میری. عظمہ صاحبہ کے والد صاحب بھی مرحوم اللہ بخشے جج بنے تھے. ایشو یہ ہے کہ چٹ پہ کیوں ایک پی این کو بھی کہتے ہیں اشتہار دے کے بھرتی کرو، جج آئیں جس جگہ مرضی، یہ لاہور ہائی کورٹ سے واپس کریں، سول ججوں کی بھرتی پبلک سروس کمیشن کو دیں، ان سب کے ٹیسٹ اور امتحان اور انٹرویو ہونے چاہیے، پھر بھرتی کریں. یہ تیرا میرا چیمبر کیوں چل رہا ہے؟ اس وجہ سے تباہی ہو رہی ہے. یہ عدلیہ ہماری نیچے سے ٹاپ پہ اس وجہ سے ہے، اس کو سوچنا چاہیے. آج جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کے اندر obviously آپ کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے ججز کے بارے میں، کل کی تاریخ میں کچھ اور تھا، آئندہ آنے والے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو اتنے فخر سے اور سکون اور تسلی، میری بات تو سن لیں، تسلی سے آپ بتا رہی ہیں نا کہ بانی پی ٹی اے کو یہ سہولیات دی جا رئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات ہماری باری بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ان کو سہولیات برقرار رکھی جائے، کیوں جی یہ وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل جی. اور ایکچولی تو آپ زہر دے رہی ہیں بشرا بی بی کو، مجھے تو غصہ چڑھ گیا ایک دم سن کے، زہر دے رہی ہیں آپ بشرا بی بی کو. یہ میں ہونے نہیں دوں گا. پہلے بشرا بی بی سے مجھے پتا تو کرا دے، پہلے بشرا بی بی سے پتا تو کرا دے. ایک طرف ان کو شہد میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے، ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں ہاپر کے 3 قطرے اور وہ گن رہی ہیں 1 2 3 قطرے. ٹوائلٹ کلینر موقع ہی بتا سکتے ہیں ان کو. میں بات پوری کر لوں جی، میں بات پوری کر لوں. یہ دیکھیں، یہ ایک منٹ بھٹی صاحب نے پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بشرا بی بی کی توہین زہر دے کے نہیں کی، وہ تو شہداء میں آ جائیں گی. آپ نے توہین کی ہے کہ آپ نے ٹوائلٹ والا فنائل جو ہوتا ہے آپ نے وہ جو چوز کیا ہے نا مبینہ. میں مبینہ کہتا ہوں بھائی، میں عثمان بخاری پہ الزام ہے، میں آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہی ڈالنی تھی بنی کا لائے جا کے. میں نے کہا عثمان بخاری کو زہر ڈالتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں بات تو پوری کر لوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپس میں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں. مبینہ نہیں، آپ سے کر رہا ہوں بات، آپ سے کر رہا ہوں. بھٹی صاحب کی کیا وہ آپ بتائیں. نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں میری گزارش ہے کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہے. بھٹی صاحب تو شہنشاہ آدمی ہے، وہ تو کچھ بھی. ابھی پوری کر لے بات. اور بھٹی صاحب عثمان صاحبہ بولے نا، آپ تو اتنی بریکیں لے لیتی ہیں بیچ میں، یار بولے تو صحیح. میں کیا بولوں، میں جب بولنے لگتی ہوں وہ بول پڑتے ہیں تو میں ہی لحاظ کر رہی ہوں، پھر اور میں کیا کروں، مطلب کیا کر سکتی ہوں میں. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ان سے ہمیں پتہ کرا دیں، ان کو پتہ کرا دیں کہ سچ کیا ہے. ایک طرف موصوف نے پچھلی پیشی پہ کہا کہ اس کو کھانے میں زہر دے رہے ہیں. اب کھانا ان کا ہارپک میں جو ہے، وہ ہارپک تو کھانا وہ نہیں کھاتی نا جو ان کو ملا کے دیا جا رہا ہے. اب وہ کبھی شہد میں جو ہے زہر ہے، اور یہ زہر کی سٹوری کو نہیں ہے. وہ تو اپنے گھر میں جب زمان پارک میں بشرا بی بی صاحبہ کھانا پکا کے ان کے آگے رکھی تھی نا، انہوں نے تو کہا تھا مجھے زہر دیا جائے گا، مجھے شک مجھے اس زہر سے برات چاہیے. حسین نواز نے بھی ایک مرتبہ لگایا تھا. بریک لوں گا میں، یہ زہریلی گفتگو سے باہر نکلنا ہے. زہر کسی بھی لیول کا ہو، دینا بڑی غلط بات ہے. نہیں زہر نہیں دینا، کل تک اجازت دیں.